بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم 26ویں سپارے تک ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں۔ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اور رمضان سے ایک دن پہلے ہم نے پہلے سپارے کا آغاز کیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک یہ مکمل کرائے، تو انشاءاللہ پوری امید ہے اللہ کی ذات سے، اور آپ سب نے جو اس کا ساتھ دیا ہے کہ ہم 26ویں سپارے تک الحمدللہ پہنچ گئے ہیں۔ سو آپ سب ہم سب اللہ کے ہاں انشاءاللہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں آپ سب لوگ، اور اللہ ہماری یہ عبادات قبول فرمائے۔ سو 26واں سپارہ 195 آیات ہیں اس کے اندر۔ حامیم اس سپارے کا نام ہے۔ اچھا، ہمارے دو چیف گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ایک حسیب بھائی، ان کے چھوٹے بھائی، تو ان کے توسط سے ہم سب کے لیے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کہ قرآن پاک اپنے الفاظ میں سیلف ایکسپلینیٹری ہے، تو آپ نے شاید یہ اس طرح پہلے کبھی سنا نہیں ہوگا، تو اس کا پرسپیکٹو کیا ہے واپس سے سنیں۔ دیکھیں، ہم اگر عربی سمجھتے ہوتے تو جب امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی جوہری نمازیں، ایک ہوتی ہے جوہری نمازیں جس میں تلاوت آواز سے پڑھی جاتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے سرن سائلنٹ جو ظہر اور عصر کی ہوتی ہیں۔ تو جوہری نمازیں جہاں پہ تلاوت ہو رہی ہے یا کہیں پہ بھی اگر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ عربی پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر عربی مجھے سمجھ میں آتی ہوتی، میری زبان ہوتی، یا مجھے عربی کے اوپر عبور ہوتا، تو مجھے بالکل ایسے ہی سمجھ میں آتی جیسے اب میں اردو ریڈ کروں گا، صرف اردو پڑھی جائے گی، ہم صرف اردو پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح سے عربی پڑھی جا رہی ہوتی اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی تو وہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آ رہی ہوتی، تو بالکل ویسے ہی آپ کو اب اردو سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہ غور کرنا ہے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو مشکل لگی ہے۔ آپ نے اس فوکس سے اس کو سننا ہے کہ یار کوئی ایسی بات اس میں آ رہی ہے جس کے لیے مجھے کوئی نیوکلیئر بام کا فارمولا چاہیے۔ یہ بالکل بیسک ہدایت کے لیے کلیئر ہے، 1+1 2 ہے، اس میں سمجھ میں آپ کو آئے گا۔ اور ہم نے 25 سپارے کر لیا، آپ نے دیکھا کہ 25 سپاروں میں تقریباً وہی ریپیٹیشن ہی ہے، ایک سٹیپ 2 سٹیپ بات آگے ہو جاتی ہے، ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، لیکن لب لباب گھوم پھر کے ایک ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ تو آپ نے اس کو اس پرسپیکٹو سے سننا ہے کہ کون سی چیز ہمیں اس میں کوئی مشکل لگتی ہے یا نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احقاف 35 آیات پر مشتمل وہ اس سپارے کی پہلی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 46ویں نمبر کی صورت ہے، 114 صورتوں میں سے 46ویں نمبر کی صورت ہے الحمدللہ۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق بات کے ان تک پہنچ جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے
تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہے، اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہو کہ میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں۔ کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دے اور اس پر ایمان بھی لے آیا، اور تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے، تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ یقین جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے، اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے، تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ جو خوف میں ہے اور جو غمگین ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کا۔ اس دل میں یا تو ایمان ہوگا یا خوف ہوگا یا غم ہوگا۔ خوف اور غم ہوگا تو اللہ نہیں ہوگا، اور اگر اللہ ہوگا تو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اگر اس دل میں خوف ہے اور غم ہے کسی چیز کا تو اس بات کی علامت یہ ہے کہ اس میں اللہ نہیں ہے، اور جب اللہ نہیں ہے تو پھر یہ تو کفر ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ تو پھر تو جہنم ہے بھائی، اور اس کے خوف کو اور غم کو ختم کرنے کا فارمولہ ہم سمجھ چکے ہیں، GCF۔ وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، آگے ذکر، اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چڑھانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے، اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ، یقین جان کہ اللہ وعدے کا سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالیں اور ان سے خوب مزہ لے لیا، لہٰذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ ابھی شکر کا بھی ذکر آ گیا، جی کا، اور اس کے بعد سیکنڈ میں ہی تکبر کا ذکر آیا ہے۔ سیکوینس بھی آپ دیکھیں بھائی، جی اور سی۔ اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو، جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔
انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیشہ برگشتہ کرو؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو۔ اب دیکھیں اللہ کی عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 وقت کھڑے ہو کے اللہ کے لیے عبادت نماز پڑھ لی اور آپ کسی اور کے آگے جھک نہیں رہے۔ نماز از ناٹ جسٹ عبادت۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، یہ ہے عبادت۔ عبادت صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ آپ کے ایک ریمائنڈرز ہیں کہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہیں۔ پورا 24 گھنٹے کا جو دن ہے آپ کا، اس میں کوئی بھی عمل اگر اللہ کے تابع نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب عبادت نہیں ہو رہی، وہ یہ عبادت۔ اور 5 نمازیں کیوں ہیں؟ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ بھائی فجر کی نماز پڑھی تو بھائی زہر تک کوئی کرپشن نہیں کرنی، اور زہر تک اگر کوئی کرپشن ہو گئی تو اب واپس سے ریمائنڈر، بھائی عصر تک گڑبڑ نہیں کرنی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، چیٹ سے کام نہیں لینا، کلائنٹ پہ انحصار نہیں کرنا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں، البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ حضرت ہود کی قوم کو آندھی کے عذاب نے، اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ فران کا ہے، اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے۔ حسین، کان، آنکھیں اور دل، یعنی کان اور آنکھیں آپ کی دل کی کیفیت کو بدلیں گے، وہی یہ 2 سینسز۔ کان سے آپ سنتے ہو دل کی کیفیت بدلتی ہے، آنکھ سے کچھ دیکھتے ہو دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ دیکھیں آپ، کان، آنکھ اور دل، پھر ذکر آ گیا، کان، آنکھ اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن نہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ اور ہم نے بستیوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ابھی تک حسیب بھائی کوئی ایسی چیز جو سیلف ایکسپلینیٹری نہ ہو۔ 1+1 2 سر، 1+1 2۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر لی، اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ اور اے پیغمبر، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا وہ قرآن سنے، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ یہ طائف کے بعد کا واقعہ، طائف کے اندر کوئی ایمان نہیں لایا تھا اور اللہ کے نبی حضرت زید بن حارث کے ساتھ گئے تھے اور کوئی ایمان نہیں لایا، اور پھر رات میں انہوں نے ایک صحرا کے اندر قیام کیا اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو جنات وہاں سے گزرے، جنات ایمان لے آئے۔ طائف کی وادی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، یہ وہ والا ہے۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ نے مایوس نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انسان نہیں ایمان لائے، جنات ایمان لیا ہے جو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں سے گزرے، انہوں نے سن لیا۔ یہ اس دور کے جنات تھے حضرت موسیٰ کے دور کے، تو انہوں نے بولا کہ یہ تو حضرت موسیٰ والا کلام اسی اور کلام کی ذکر وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ موٹیویٹ ایسے کرتا ہے۔ تو آپ کو ایک کلائنٹ نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایفرٹ جاری رہنی چاہیے،
ایفرٹ جاری رہنی چاہیے, اللہ پہ بھروسہ رہنا چاہیے, نا امیدی غم نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز پاسبل ہے, اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. بظاہر تو آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے طائف کے جیتے جاگتے انسان ایمان نہیں لا رہے, وہ بھائی پیچھے جنات ایمان لے آئے. اے ہماری قوم کے لوگوں, اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا. وہ جنات پیسے سن کے گئے قرآن پاک اور وہ پھر تبلیغ کر رہے ہیں اپنی قوم کو جا کے, اندازہ لگائیں. اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. کیا ان کو یہ سجائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی, وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے, اور کیوں نہ ہو وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس اللہ نے جس نے آسمان اور زمین بنا دیا, اس کے لیے یہ کوئی مشکل ہے کہ یار وہ کلائنٹ آپ کو پاس بھیج دے؟ شہریار بھائی, اس کے لیے کوئی امپاسبل ہے کہ بھائی آپ کے 2 ہفتے کے اندر, یار امپاسبل ہے یار, ریئلسٹک میں بات کرو, اس کے لیے کوئی انریلسٹک ہے؟ یہ اسباب اس کے محتاج ہے, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب کریٹ کرنے والا وہ ہے. آپ آگ نظر آ رہی ہے, اسباب تو یہ کہیں گے, لاجک تو یہ کہے گی کہ آگ میں ڈالو کہ جل جائے گی. ابراہیم کو تو نہیں جلا سکی. ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا تو آج بھی کر سکتی ہے آگے گلستان پیدا. ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایما پیدا تو کر سکتی ہے آج بھی آگے گلستان پیدا. ایمان کی ضرورت ہے بھائی, وہ کیفیت کی ضرورت ہے, وہ توکل کی ضرورت ہے. اور اگر وہ توکل نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے, اور پھر ایمان نہیں ہے تو پھر کفر ہے, پھر نفاق ہے. جی پہلے دن نہیں ہوگا, دوسرے دن ہوگا, دوسرے دن نہیں ہوگا, 10ویں دن ہوگا, 10ویں دن نہیں ہوگا, 30ویں دن ہوگا, 35ویں دن ہوگا. اور جو توکل ہوگا وہ ہوگا پہلے دن بھی ہوگا, دوسرے دن بھی ہوگا, 35ویں دن بھی ہوگا. صحیح ہے, انشاءاللہ ہوگا. اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا پھر چکھو مزہ عذاب کا, اس کفر کے بدلے میں جو تم نے اختیار کر رکھا تھا. غرض پیغمبر تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے, اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو, صبر کیے جاؤ اور جلدی نہ کرو. جس دن یہ لوگ وہ چیزیں دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے, اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے, اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے. حمزہ جو آپ بات کرتے نا جاتے وقت, ہم دعا کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تم جو بھی دعا کرتے ہو نا وہ تمہاری قبول ہوتی ہے. جو دعا کرتے ہو وہ دعا تمہارے حق میں بہتر ہے تو تمہیں دنیا میں مل جائے گی, اگر نہیں تو تمہیں اس سے بہترین نعم البدل ملے گا دنیا میں, اور اگر نہیں ملا تو آخرت میں تمہیں اس کا کمپنسیشن ملے گا ہی ملے گا. تو یعنی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. دعا آپ نے کی, وہ آپ نے جو کیا آپ کو وہ مل جائے گی ایک صورت, نہیں تو اس سے بہتر ملے گا اسی دنیا میں, اس سے بہتر ملے گا. اگر نہیں ملا تو آپ کے لیے آخرت میں اس کا اجر اللہ رکھ لے گا کہ یہ آخرت میں اس کو کمپنسیٹ کروں گا. یعنی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ اس کافر کو تو دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں پکار رہا, جو اللہ کو نہیں پکار رہا اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. تو آپ کو نہیں دے گا جو آپ پکار رہے ہو, جو اللہ کو مان ہی نہیں رہا, جو بول رہا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں, جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں, جن کا یہ عقیدہ ہے, اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. تو آپ کو نہیں ملے گا جب آپ اللہ سے مانگو گے. ہمیں اس لیے نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ ہم مان رہے ہیں اللہ کو, اللہ کی نہیں مان رہے. تو جو اللہ کو مانے گا اور اللہ کی نہیں مانے گا وہ منافق ہے, اور منافق کافر سے بڑا درجہ ہے. بیسیکلی ٹرمپ تو کافر ہے نا, نیتن یاہو تو کافر ہے, وہ اللہ کو مان نہیں رہا. اگر ہم اپنا غور کریں, جائزہ لیں, ہم بیسیکلی کافر کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے, ہم منافق کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں, کیونکہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں, اللہ کی نہیں مان رہے.
بھائی جان تو اوریجنلی میں نیتن یاہو اور ٹرمپ سے بڑا گنہگار ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, میں اللہ کو مان بھی رہا ہوں, اللہ کے آخری پیغمبر کو ہی مان رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مان رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے. تو جب میں اللہ کو مان رہا ہوں, کتاب کو مان رہا ہوں, تو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہا؟ اور کتاب کے اوپر اندر جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل نہ کرنا اسی بات کے مترادف ہے کہ میں مان نہیں رہا اللہ کو. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اللہ کو مان رہا ہوں تو پھر اس نے جو کہا ہے وہ کیوں نہیں مان رہا؟ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں اسی لیے نہیں مان رہا کیونکہ میں صحیح معنوں میں اللہ کو مان ہی نہیں رہا. تو اوریجنلی اگر ہم اپنا جائزہ لیں, ہم منافقت کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں, اور منافق کافر سے زیادہ برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ ہمیں نفاق سے بچائے, ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرے, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہو جائے. جو 2 سپارے پہلے ہم نے پڑھا 24 سپارے میں, اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی, اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سبحان اللہ جی. یہ سورت مکمل ہو گئی اور اب سورت نمبر 47 آ رہی ہے, سورہ محمد. جمعے کا دن ہے. دیکھیں جی, یہ اللہ کے کرنے ہیں بھائی. آج جمعے کا دن ہے اور سورہ محمد آ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے, اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں. اب یہ جو میڈیا انڈسٹری ہماری ہو رہی ہے, جو ایکٹرز اور ایکٹریسز اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام کے اوپر آپ کو اللہ سے روکا ہی جا رہا ہے نا. یہ جو گندے ڈرامے, فوج ڈرامے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, اللہ کے نام سے روکا ہی جا رہا ہے نا. اور کیا کیا جا رہا ہے؟ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے, رمضان ٹرانسمیشن میں بے پردہ خواتین بال کھلے آ رہی ہیں اور ننگے بازوؤں کے ساتھ آ رہی ہیں, اور نامحرم آدمی ایک نامحرم عورت کا ہاتھ پکڑ رہا ہے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ. رمضان, اللہ کے مہینے کے نام, رمضان کے نام پہ ٹرانسمیشن میں ہاتھ ملا رہا ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک حدیث ہے کہ ایک نامحرم کا, ایک عورت, نامحرم آدمی, نامحرم کا نامحرم کو چھونے سے بہتر ہے اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. یہ اس سے بہتر عمل ہے کہ آپ ایک نامحرم کے ہاتھ ملاؤ, اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بھائی, میری گھر کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے, اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. اور یہی وہ پاکستان ہے بھائی, یہی وہ پاکستان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ پاکستان, اور تمغہ امتیاز کس کو مل رہا ہے؟ حسن کارکردگی کے اوپر, ناچنے والی گانے والیوں کو. تو ہم اپنی مسلمان بچیوں کو یہی موٹیویٹ کر رہے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ملک بنایا ہے اس میں تم ڈانس کرو گی بیٹا تو تمغہ ملے گا. تو ہماری بچیاں دوپٹہ اتار کے ٹک ٹاک پر ہی آئیں گی نا, فیس بک پر ہی آئیں گی نا, انسٹاگرام پر ہی آئیں گی نا سر. اور کہاں آئیں گی؟ ایزی منی. جب ہم نے یوٹیوبر, ویلاگرز, کامیڈینس کو, پیسے کو ہم نے خدا سمجھ لیا کہ بھائی پیسہ آ گیا تو یہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہے, اور وہ بےہودگی کر کے یوٹیوب سے پیسہ کما رہے ہیں, اپنی گھر کی عورتوں کو دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں, تو ہمارا بچہ جو ہے وہ کس چیز پہ موٹیویٹ ہوگا؟ وہ ٹک ٹاکر سے ہی موٹیویٹ ہوگا, وہ فحش گوئی کرنے والے کامیڈین سے موٹیویٹ ہوگا جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ بےہودگی کر رہا ہے, زوم آئینے گفتگو کر رہا ہے, اسی سے موٹیویٹ ہوگا نا بچہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک پیسے, سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیسہ. اور اللہ نے کیا بتایا؟ سکسیس کی ڈیفینیشن ہے جب تمہیں جنت کی ٹکٹ مل جائے. جس کو ہمیشہ کی کامیابی مل گئی وہ سکسیس ہے. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے, اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے, اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے. اللہ پاک ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں, اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو,
یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، جہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اس کا مطلب جن لوگوں نے اللہ کو انکار کیا، اللہ کے قرآن کو انکار کیا ہے، جنہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ فتنہ فساد مچایا ہے، کفر ہے نا، یہ کفر اختیار کیا تو ان کی گردنیں مارو۔ یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت نہیں کرے گا۔ ہے تو یہ ہمارے مسلمان کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، عمل کفریہ ہو رہا ہے، تو اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی ہدایت دے، ہمارے میڈیا انڈسٹری کے بھائیوں کو بھی ہدایت دے، ان یوٹیوبرز کو، ٹک ٹاکرز کو، ان میڈیا پرسنس کو، ایکٹرز کو، ایکٹریسز کو، ان سب کو ہدایت دے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ لیکن جس انٹینسٹی سے فتنہ اپنا کام کر رہا ہے اسی انٹینسٹی سے ہمیں اللہ کا پیغام بھی پہنچانا پڑے گا، تبھی تو بیلنس ہوگا کوئی نہ کوئی۔ جس لیول سے فتنہ چل رہا ہے اسی لیول پہ آپ کو آ کے اللہ کا پیغام بھی دینا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں آپ نے پڑھ لیا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکنا بھی ہے، روکتے بھی ہو، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ آ گئی وہ بات کہ تم اللہ کے لیے 2 گھنٹے لگاؤ گے، بھائی اللہ کے لیے 2 گھنٹے جب تم قرآن کے اوپر لگاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ فیضان بھائی آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ کے بیٹھ جائیں، کام ہو جائے گا بعد میں۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزر رہے ہیں؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، اور کافروں کے لیے اسی جیسی انجام مقدر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائیں، اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ یعنی جنہوں نے کفر اپنا لیا وہ چوپایوں کی طرح سے دنیا میں صرف کھانا ہی کھا رہے ہیں۔ بھائی جانور بھی دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ازدواجی زندگی قائم کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میں بھی آیا، پیدا ہوا، کھانا کھایا، ازدواجی تعلقات قائم کیے، بچے پیدا ہوئے، چھوڑے اور مر کے چلے گئے۔ میرے اور چوپائے کے اندر فرق کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ یہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ یہ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ اور بدر میں آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ 313 کے مقابلے میں 1000، اور اللہ نے فرشتے بھیج کے آپ نے پتھر پھینکے، اور وہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے، وہ پیچھے ہم پڑ چکے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں؟ اور پچھلی ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے، کیا تم نے ایسوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اب نفسانی خواہش کو خدا بنانے کا کیا مطلب ہے کہ فجر کی اذان ہوئی، نفس کہہ رہا ہے سو یار، سوتے رہو، ابھی چھوڑو یار، فجر کون پڑھنے مسجد میں جائے گا؟ تو یہ اپنے نفس کی بات کو آپ نے ترجیح دی، چھوڑو یار نماز ابھی کون مسجد میں پڑھے گا۔ اس کا مطلب آپ نے اللہ کے حکم پہ اپنے نفس کے حکم کو ترجیح دے دیا، آپ نے نفس کو خدا بنا لیا، اللہ کے حکم سے اوپر آپ نے نفس کو لے گئے۔ یہ ہے نفس کو خدا بنانا۔ اللہ سے مانگنے کے علاوہ عمر بھائی کے آگے، عمر بھائی یار آپ نے اس کے آگے یار
یا نوکری کی کوئی سیٹنگ کروا دو. او بھائی وسیلہ تلاش کرنا آپ کی پھٹیک نہیں ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب اس کے محتاج ہیں. بھائی زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ بنایا اس نے. اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں, کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو, اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے ہوں؟ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں, ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا, ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی, اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو نترا ہوا ہوگا, اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت. کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. یہ اور مزید ایکسٹینشن آئی ہے, پانی پیا. اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور پچھلے میں آیا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے, تو دروغہ جہنم کہے گا اب موت نہیں آئے گی, اور کھال دوبارہ بنا دی جائے گی, اور سوئی گیس ہلکی بھی نہیں کی جائے گی. بھائی وہ تو گیس وہاں پہ وہ ہوگی کہ جہنم کی آگ بھی کم نہیں کی جائے گی. یہ بھی آ گیا کہ وہ خواہش کریں گے کہ ہمارا عذاب تھوڑا سا انٹینسٹی ہلکی ہو جائے, انٹینسٹی بھی شدت بھی کم نہیں ہوگی. اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اور اے پیغمبر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں اسماعیل, اے پیغمبر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں, لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے, اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے. اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے. اب کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکا یک ان پر آن پڑے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں, پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا اے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو, اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی, اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے, پھر جب کوئی جچی تلی صورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو. بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کی. یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں اچھا ہو. پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے؟ یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے, چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. یعنی جو جہاد سے منہ موڑے گا اور اپنے خونی رشتوں کو توڑے گا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. خونی رشتوں کو توڑنے والا بھائی معاملہ خطرے ناک بات ہے. چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. کان, آنکھیں اور دل کا ہی ذکر ہے بھائی. بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے, یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے باوجود ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی, انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں. یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں, ان منافقوں نے ان سے یہ کہا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے. پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جاتے ہوں گے. چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے روح نکالی جائے گی.
یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا. یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر حکومت پاکستان کے لیول پر ہم لا الہ الا اللہ کے نام پر جس ملک ہم نے بنایا اور حسن کارکردگی ہم ایک ڈانس کرنے والی کو دے دیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے یا خوش کرنے والا عمل ہے؟ تو پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. پھر گٹر ہی بہہ رہے ہوں گے، پھر بچے گٹر میں گر رہے ہوں گے، چور ڈکیت گھوم رہے ہوں گے. یہ اللہ کی سزائیں ہیں، یہ اللہ کی علامتیں ہیں کہ آپ اپنے ٹریک کو دیکھو بھائی. وہ ملک جو آپ نے قرآن کو، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بنایا تھا، اس میں آپ نے کس لیول کا فراڈ کیا، دھوکہ کیا اللہ کے ساتھ. بھائی جان، رمضان کے اندر ننگے بازو والی خواتین بل بورڈ پہ لگی ہوئی ہیں کپڑوں کے نام کے اوپر. یہ اللہ کے ساتھ ہم نے دھوکہ نہیں کیا تو کیا کیا ہے؟ اور ایک ایک برائی تھی بنی اسرائیل کی امتوں کے اندر، ایک ایک برائی تھی تو اللہ نے پوری امتیں تباہ و برباد کر دی. ہماری امت میں اللہ معاف کرے ساری برائیاں شامل ہیں. قوم لوط والا عمل بھی شامل ہے، قوم ہود والا عمل بھی شامل ہے، قوم شعیب والا بھی عمل بھی شامل ہے، حضرت نوح والا عمل بھی شامل ہے. ہر قسم کی برائی ہمارے اندر شامل ہے. تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ اس نسبت سے اس قوم کے اوپر وہ بڑا عذاب نہیں آ رہا، اس امت پہ نہیں آ رہا. یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کے نبی نے، جبرائیل آئے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے اپنی ایک دعا بچا کے رکھی ہے. یاد آئی حسین؟ یہ وہ دعا ہے جو میں نے اپنی امت کے لیے بچا رکھی ہے. سوچیں آپ اس دن جب سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام انسان جن کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، ایک آواز آ رہی ہوگی، امتی امتی امتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. جن لوگوں نے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اب آپ بتاؤ، وہ افطار پارٹی کے اندر یہ سننے کو مل سکتا تھا؟ بتاؤ، دل سے بتاؤ. افطار پارٹیاں اور ہو جائیں گی یار. اللہ نے آپ کے دل کو مائل کیا کہ آپ نے اس دعوت کو چھوڑا، یہ اللہ کا کرم ہے بھائی. میں تو سمجھ رہا تھا آپ چلے گئے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بھائی. اور مسلمانوں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامت سے انہیں پہچان جاؤ، اور اب بھی تم انہیں بات کرنے کے ڈھب سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے. اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے. اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں. حسین بھائی 47.31، انس بھائی 47.31، اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں. یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہوئی ہے، باوجود یہ کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور عنقریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا. افطار پارٹی کے نام کے اوپر آپ ایسی افطار پارٹیاں اٹینڈ کریں جہاں پہ نامحرم خواتین موجود ہوں، نامحرم کزنز موجود ہوں، نامحرم ایکٹرز ایکٹریسز موجود ہوں، اور رمضان کی دعوت ہے اور اس کے اندر جھپیاں پپیاں اور یہ ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں. یہ افطار پارٹی سے پہلے یہ ہو رہا ہے. رمضان میں افطار پارٹی کے نام پہ نامحرم آ رہے ہو، ویلکم ویلکم افطار پارٹی میں ویلکم. آج ہم نے افطار پارٹی رکھی ہے، تمام میڈیا انڈسٹری کے میلز فیمیلز آ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، اور اس گلے ملنے میں اذان ہوگا، آؤ کھجور کھاؤ، آؤ تم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ.
یہ ہو رہا ہے بھائی. اللہ خیر کرے یار, اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے بھائی. ہم بھی نو مسلم ہیں, نئے نئے مسلمان ہوئے, اللہ ہمیں بھی بچائے مزید فتنے سے بھائی. یہ دجالی فتنہ ہے, اور ہماری عورتوں کو بھی بچائے, کیونکہ دجال کے فتنے میں سب سے آگے عورتیں ہوں گی بھائی. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے, پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے, اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا. اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا بھائی جان, کبھی ان کو نہیں بخشے گا. لہٰذا اے مسلمانوں, تم کمزور پڑھ کر صلح کرنے کی دعوت نہ دو, تم ہی سربلند رہو گے. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا. لہٰذا مسلمانوں, تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو, کمزور نہ پڑھو. دیکھ لو آج ایران کمزور نہیں پڑھ رہا, امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب جنگ ختم ہو گئی, وہ سیونگ چاہ رہا ہے امریکہ. یہ ایمان تو وہاں نظر آ رہا ہے ہمیں ایران میں بھائی, ایمان تو ہمیں ایران میں نظر آ رہا ہے. اور اللہ معاف کرے, ہم نے ان کو, اب ہمارے ملک میں ہم نے سنا ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں, اللہ معاف کرے. یہ تو وہی بات ہو گئی سورہ بقرہ کی کہ ہم تو دنیا میں اصلاح کرنے والے ہیں, نہیں بلکہ یہی تو فساد مچانے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھ رہے ہیں, وہ پتہ چلا ہم ہی فساد مچانے والے تھے. اللہ کے نظام کی ڈیفنس میں تو ایران کھڑا ہوا ہے اس وقت, پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اور نیوکلیئر نہیں ہے لیکن اپنے میزائلوں کے بلبوتے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ جو میزائل جا رہے ہیں پھینک وہ رہے ہیں, لیکن امپیکٹ اس کا جو کریٹ ہو رہا ہے وہ اللہ کریٹ کر رہا ہے. اور چین آف کمانڈ ایک جاتی ہے تو دوسری آتی ہے بھائی. ہمارے یہاں تو لیڈر جیل میں گیا تو یہاں پیچھے پوری قوم خود لیڈر بن گئی. لیڈر آنکھ گوا دی, کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری چودراہٹ چلی جائے گی, ہماری سی ایم شپ چلی جائے گی. تو پھر ایسا لیڈر ڈیزرو کرتا ہے جیل میں ہی رہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے لیڈرشپ تیار ہی نہیں کی بھائی. لیڈرشپ اللہ کے نظام, اللہ کے قرآن کے ساتھ اسٹیبلش ہوگی. اللہ کے نبی نے لیڈرشپ قرآن کے ذریعے اسٹیبلش کری. یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے. اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا. اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا. حسین ریکوری ہوئی ہے آج, یعنی اللہ کچھ نہ کچھ آسرا ہوا ہے. اللہ ہماری ایمان میں مزید بڑھوتی دے اور بڑی آزمائش سے بچائے. اور آزمائش اس وقت دے جب آزمائش کے اوپر پورا اترنے کے قابل ہو. اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لو گے, اور وہ تمہارے دل کی ناراضیوں کو ظاہر کر دے گا. اے ہائے 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 انس بھائی, دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے, تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں, اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے, اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہو جو محتاج ہو. اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا, پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. صدق اللہ العظیم. سورہ الفتح, سورہ فتح 29 آیات پر مشتمل. اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے, اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے, اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے. اور وہی ہے. اچھا, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہم سے بھی بات ہو رہی ہے نا. یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے. مطلب اب ہمیں یہ فتح 25 سپارے پڑھنے کے بعد اب مل رہی ہے, اب خوشخبری مل رہی ہے سر. تو یہ ہم سے بات ہو رہی ہے, اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی صرف بات ہو رہی ہے تو پھر پرائیویٹ میں کرنی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کے ہر بندے سے بات ہو رہی ہے جو 25 سپارے پڑھتا ہوا آیا ہوگا. کیا بات ہو رہی ہے؟ یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی. الحمدللہ ہے فرحان بھائی, تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے. اپنے پرسپیکٹو سے سنیں تو آپ کو الگ فلیور ملے گا. تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے,
اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے، اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے، تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے کہ وہ سب پر غالب آ جائے۔ حسین بھائی وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی، سکون اتار دیا، تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک، تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اللہ ہمیں مومن مردوں میں سے شمار کرے اور ہماری گھر کی عورتوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو مومن عورتوں میں شمار کرے، جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، برائی کا پھیرا انہی پر پڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہماری فلم کامیاب ہو گئی، ہماری فلم کامیاب ہو جائے، عید پر ریلیز ہو رہی ہے، اس فلم کے لیے دعا کریں۔ یہ ہے ہمارا لیول، اندازہ لگاؤ۔ اللہ نے ہماری الحمدللہ اللہ نے ہماری فلم سکسیسفل کر دی، اور فلم کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے پوسٹر میں ہی نامحرم آدمی عورت کے اوپر چپٹا ہوا ہے، اور اندر پوری فلم میں یہی بدکاری چل رہی ہے، اور اللہ کے نام سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ وہ ہے کہ ان کے گناہ شیطان نے ان کو اچھا بنا کے پیش کر دیے۔ یہ پردہ پڑا ہوا ہے نا کہ خوشنما بنا دیا، ان کے گناہوں کو، ان کی بدکاری کو شیطان نے خوشنما بنا کے پیش کیا۔ اللہ ہمیں ایسی بدکاریوں سے کہ وہ ہمیں خوشنما لگنے لگ جائیں بچائیں، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ برائی کا پھیر انہی پر پڑا ہوا ہے، اور اللہ ان سے ناراض ہے، اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بھائی ہماری ویڈیو جن ایکٹرز اور ایکٹریسز تک پہنچ رہی ہے میڈیا انڈسٹری کے، ہمارے پاس جاب اپرچونٹی ہے، اور جتنی میڈیا میں آپ کام کر کے پیسے کمائیں گے نا، اس سے زیادہ پیسے آپ ہمارے پاس کما سکتے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم نے بھی دور جاہلیت کے اندر ٹی وی کمرشل کیے ہوئے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنی خواری کے بعد کتنے سے پیسے ملتے ہیں، اور برکت بھی نہیں ہوتی ان میں۔ اور میں نے 6-7 سال کام کیا، میڈیا اشتہار کیا، اللہ نے بچایا، ادھر ہاتھ لگایا نہیں ہم نے کسی خاتون کو، اللہ نے بچایا۔ 6-7 سال 30-35 کمرشل کیے، ٹوٹل میرے خیال میں 10 لاکھ روپے کمائے ہوں گے، کوئی 25,000 مل رہے ہیں، کوئی 20,000 مل رہے ہیں، کوئی 30,000 مل رہے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے بہت مشکل ہوئی، اس کام کو خیر بات کیا، جس مہینے خیر بات کیا اگلے ہی مہینے 10 لاکھ سے زیادہ ایک مہینے میں پروفٹ ہوا، ایک مہینے میں اس سے زیادہ جو پچھلے 6-7-8 سال میڈیا انڈسٹری کے کمرشلوں اور اشتہاروں سے جتنے پیسے کمائے، اس سے کہیں زیادہ ایک مہینے کے اندر کام ہو گیا، اور سکون کے ساتھ ہو گیا۔ وہاں نمازیں بھی کمپرومائز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، بد نظری بھی ہوتی ہے، بدکاری بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے میڈیا کے جتنے بھی بھائی بہن ہیں جن کو یہ اندیشہ ہے کہ نوکری چلی جائے گی، ڈرامہ چھوڑیں گے تو ان کے پاس نوکری نہیں رہے گی، ہمارے پاس آ جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے بھائی، ہمارے ساتھ کاروبار کریں آپ۔ اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ہنس رہے ہو، کیا ہو گیا؟ تم بھی ڈرامے تم نے بھی ڈرامے کیے ہیں کیا؟ بھائی اس پہ فوکس کرو یار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی سورہ فتح ہے نا، تو فتح ہو گئی، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ میڈیا انڈسٹری کے میرے ہی بہت سارے دوست یار ہیں، میں ان کو شیئر کرتا ہوں یہ چیزیں، وہ دل سے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، برائی سمجھتے ہیں، لیکن شیطان یہاں نا امید کرتا ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو پیسے کیسے کمائے گا، کیونکہ بیچاروں کے پاس کوئی اور ہنر تو ہے نہیں نا، پیسوں پہ توکل کیا، تو پیسوں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار پیسے کیسے کمائے گا، تو ان بیچاروں کی بھی غلطی نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے کہ ہم نے ان تک اور ان کی مدد کرنی ہے اس رستے سے نکلنے میں۔
اللہ نے اگر ہمیں وسائل دیے ہیں تو ہم ان کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ ہم ایک اپنے اگر مسلمان بھائی کو جو میڈیا انڈسٹری میں کام کر رہا ہے اور ہم اس کو بچا کے ادھر لے آئے، صدقہ جاریہ ہے، تو ہم نے اپنے پلیٹ فارم کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے بھائی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17، تمہیں برائی سے روکنا بھی ہے، لیکن شروع میں انسان دیکھو ہمارا توکل 25 دن میں بنا ہے، پہلے دن کیا ہمارا اتنا توکل تھا؟ سر 2 مہینے پہلے ہمارا اتنا توکل تھا؟ یہ توکل اس قرآن سے آیا ہے۔ تو اگلا جڑے گا ہمارے ساتھ، اس کو ہم آسرا دکھائیں گے کہ یار چل تو یہاں سے پیسے کما لے گا حلال کے، تو اس کو آسرا ہوگا تو وہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ وہ نہیں چھوڑ پائے گا، کیونکہ شیطان نے وہاں اس کو مہینے کے 1-1 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے دکھا دیے ہیں۔ وہ بولے گا ابے بھائی میں 10 لاکھ روپے کیسے کماؤں گا؟ ہاں کپڑے اتاروں گا تو کما لوں گا، تو وہ کپڑے اتار کے کما لیتا ہے، وہاں ایزی منی ہے، ایزی منی دکھاتا ہے شیطان اس کو۔ اب ایک رشوت خور ہے، اس کو انڈر دا ٹیبل 1 لاکھ روپے مل جائے تو وہ خواری کر کے 1 لاکھ روپے کیوں کمائے گا بھائی؟ مہینے کے 30-35 دن لگا کے۔ اللہ ہمارے شہریار بھائی کو ہمت اور حوصلہ دے، انہوں نے بڑی ہمت کی ہے بھائی، یہ انڈر دا ٹیبل لے سکتے تھے، ان کی تو پوزیشن وہ ہے، اللہ نے اس کے بعد ان کا دل یہاں مطمئن کیا اور یہ حلال رزق کے حصول کے لیے یہاں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کی برکت کرے گا بھائی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اللہ آپ کی قربانی نہیں جانتا؟ یار شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا بھائی، آپ کے پاس رشوت لینے کا موقع تھا اور آپ چھوڑ کے یہاں پہ حلال رزق کے حصول کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ مجھے تو موقع نہیں ملا تو میں پھر بچا ہوا ہوں، آپ بڑی جہاد کر رہے ہو یار، آپ بڑا جہاد کر رہے ہو۔ حسین بھائی ہمیں تو موقع نہیں ملا نا، چلو شاید ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا بھائی، اس کے بعد موقع ہے اور وہ کام نہیں کر رہا بھائی۔ تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ صبح بھی ہم نے پڑھا قرآن اور شام بھی پڑھا، تو صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو بھائی۔ اے پیغمبر جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا۔ وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال اور دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کہ اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر پہ پیچھے رہ گئے تھے اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے ہمارا مال اور دولت اور ہمارے اہل و عیال نے مشغول کر لیا تھا، ہمارے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہم قرآن پہ نہیں آ سکے۔ اگر آپ قرآن کے لیے بیوی بچوں کو تھوڑا سا ویٹ کرا دو گے، بیوی بچوں کو آپ ہاسپٹل اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو 1 بجے کے بعد لے جاؤ، لیکن اگر 11 بجے کا قرآن کا سیشن بیوی بچوں کے لیے چھوڑ رہے ہو تو یقین جانو وہ آزمائش ہے۔ اگر ایمرجنسی ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اگر ایمرجنسی کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، بیوی بچوں کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے تو ہمیں بیوی بچوں کو ڈیلے کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو بیوی بچوں کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہوگا تو پھر اللہ کو اگر نقصان راضی تو مجھے بھی نقصان راضی۔ اگر اللہ کو میرے بیوی بچوں کا نقصان، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ وہ اللہ اس میں راضی ہے کہ میرے بیوی بچوں کا نقصان ہو جائے تو پھر مجھے اس میں راضی رہنا ہے، یہ میرا توکل ہونا چاہیے۔ پھر میں اپنے بچے کے لیے 2 دن چھوڑ رہا ہوں تو اس کا مطلب میں نے بچے کو قرآن اور اللہ سے اوپر کر دیا۔ یہ وہی بات ہو گئی نا، حدیبیہ میں جو پیچھے رہ گئے انہوں نے کہا ہمارے مال نے، ہمارے کاروبار نے، ہمارے بیوی بچوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم حدیبیہ پہ آپ کے ساتھ چل نہیں سکے، ہماری مغفرت کی دعا کیجیے۔ ہمارا حدیبیہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے لیے تو چھوٹا سا امتحان ہے کہ بھائی 11 بجے قرآن کا تو سیشن ہے۔ ان سے کہو کہ اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ بچے کی پروٹیکشن تو اللہ کرتا ہے، بیوی کی پروٹیکشن تو اللہ کرتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پروٹیکشن آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ایمرجنسی ہے تو صحیح ہے، اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔
میری بیوی بچے انتظار کر سکتے ہیں, کرنا ہے ان کو انتظار. اگر میرا یہ جذبہ نہیں ہے اللہ کے لیے, اللہ پہلے نہیں رکھا ہوا, تو اس کا مطلب میں تو ایمان نہیں لایا ابھی بھائی. بیوی بچے سیکنڈری, کیونکہ جس کو میں نے اللہ سے اوپر رکھا ہوگا میں اسی سے آزمایا جاؤں گا, میں اسی سے آزمایا جاؤں گا. سورہ کہف ہم پڑھ چکے ہیں. بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. بھائی میرے اس کا انتقال ہو گیا, ماموں کی بیٹی کا ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب 4 دن کا سوگ تو نہیں مناؤ گے نا, اس کے لیے 4 دن کا چھٹی کرو گے. چچا کا انتقال ہو گیا, وہ اپنی بھائی اگر 1 منٹ, چچا کا انتقال ہو گیا, اچھے اعمال تھے تو جنت میں چلے گئے. اگر جنت میں چلے گئے تو سوگ منانے کا فائدہ کیا, پیچھے تم رو, وہ تو جنت میں خوش ہے. اور اگر اعمال خراب تھے اور جہنم میں گئے تو ایسے بندے کے لیے سوگ منانا کیا جس کے اعمال خراب تھے اور وہ جہنم میں گیا. تو سوگ منانا بنتا ہی نہیں ہے, سوگ منانا بنتا ہی نہیں ہے. جو جنت میں گیا اس کے لیے اس لیے نہیں کیونکہ وہ اچھی جگہ چلا گیا تو خوش ہے, وہ خوش ہے تو اس کے لیے میں کیوں پیٹوں یہاں پہ. اور اگر وہ جہنم میں گیا تو جہنم والے پہ جانے والے کے لیے میں کیوں تو رونا گونا کروں بھائی. تو سوگ تو منانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, دعا پڑھی, قبر میں ڈالا, آگے بڑھو. ہے بھائی, اسی لیے سوگ نہیں منانا بھائی, لاجک ہے نا. اچھے اعمال کیے جنت میں چلے گئے. بھائی شہید ہے وہ, شہید تم سمجھ رہے ہو کہ وہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو غزہ کے اندر بچے بم لگتا ہے, او بھائی بم ان کے جسم کو پھاڑنے سے پہلے یہ جنت میں ہوتے ہیں بھائی جان. شہید جو ہے اس کی اللہ کے نبی فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, اٹھایا جاؤں, قتل کیا جاؤں, اٹھایا جاؤں, قتل کیا جاؤں, اٹھایا جاؤں. شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے اس کی وہ لذت ہے, وہ عام بھائی جان. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کیا جاؤں, پھر اٹھایا جاؤں, پھر قربان کیا جاؤں, شہید کیا جاؤں, پھر اٹھایا جاؤں. حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے, اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی, اور تم نے برے برے گمان کیے تھے, اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا. وہ حدیبیہ میں اس لیے نہیں گئے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی یہ تو واپس نہیں آئیں گے گھر والوں کے پاس, یہ گئے فوت ہونے کے لیے, شہید ہونے کے لیے, پیچھے رہو بیوی بچوں کے پاس. یعنی بیوی بچے اللہ سے اوپر آ گئے. یہ تو بیوی بچے وہ ہیں جو قیامت کے دن نفسی نفسی کر رہے ہوں گے بھائی. بڑی آنکھوں والی حوریں تو الگ ہیں, یہ بیوی بچے تو نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. پتہ چلا عمر بھائی عبداللہ اور اسماعیل کے چکر میں قرآن کو اللہ کو چھوڑ دیا, اور یہ نفسی نفسی کر رہے ہیں. عمر بھائی بھی دنیا سے بھی گئے, آخرت سے بھی گئے. یہ بچے کسی کام نہیں آئیں گے. ہاں یہ کام تب آئیں گے جب آپ نیک ہوں گے اور میں نیک ہوں گے. سورہ کہف میں باپ نیک تھا, بچے کام آ گئے. لیکن اگر باپ نیک نہیں ہے تو بچے کسی کام نہیں آئیں گے. سمپل فارمولا, بیوی بچوں کی پروٹیکشن کرنی ہے, نیکی کی ضمانت اللہ کو دے دو, ختم. پھر بیوی بچوں کی ذمہ داری اللہ کرے گا بھائی. جس نے پیدا کر کے بھیجا ہے, مجھ سے پوچھ کے پیدا کیا تھا اس کو, اللہ نے بھیجا ہے. میرے سے پوچھ کے شکل بنائی ہے, اللہ نے بھیجی ہے. جس اللہ نے بیوی دی, جس اللہ نے بچے دیے, وہی حفاظت کرے گا. ہم آگے بڑھے بھائی. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے, اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ کی ہے. وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے, اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. مسلمانوں, جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. اب مال غنیمت مل گیا ہے, وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں. تم کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے, اللہ نے تو پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے. اس پر وہ کہیں گے دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں. نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں. ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دینا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں. اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا, اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے, نہ لنگڑے آدمی پر گناہ ہے, اور نہ بیمار آدمی پر گناہ ہے. اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے, اللہ کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور جو کوئی منہ موڑے گا اسے دردناک عذاب دے گا. یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے, اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی
اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی، اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا ہے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کو اپنے ہاتھے میں لے رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ اس فتح مکہ کی بات ذکر آ گیا، یہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے اس میں، اور آگے اشارتاً فتح مکہ، یعنی فیوچر کی پریڈکشن پہلے ہی اس میں کر بھی دی کہ ایک فتح وہ ہے، یہ دیکھیں، اور ایک فتح اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی لیکن اللہ نے اس کو اپنے ہاتھے میں لے رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا، جیسا کہ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا، جبکہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکے تھے، ان پر قابو دے چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کو تو قتل کرنے کے ارادے سے آ گئے تھے، بستر پہ حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا تھا، وہ تو قتل تک کرنے کے ارادے سے اینڈ میں آ گئے تھے، اور اللہ نے کیسے ان کو وہیں سے بچا کے نکالا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت غالباً پڑھ کے نکلے تھے سورہ یاسین کی، تو ان کے آنکھوں پہ ایسا پردہ پڑ گیا کہ اللہ کے نبی وہیں سے گزر گئے، ان کو نظر ہی نہیں آئے۔ اور ہم وہ غار ثور گئے تھے جو الٹے راستے پر تھی، انس بھائی، جو مدینہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی، جو غار ثور پہ ہم نے غار ثور کے اندر بھی گئے تھے، ہم نے وہاں پہ غار ثور بھی چڑھے بھائی ہم لوگ، یار اوپر سے سب نظر آتا ہے بھائی، وہاں سے آپ کو کلاک ٹاور، غار ہرا سے بھی کلاک ٹاور۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے، قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکہ میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے، اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا، تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کے بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے، البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے۔ چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں سے اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اسی طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوئے ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے کہ جو تم میں معلوم نہیں ہے، چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، لیکن کافروں کے لیے سخت ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ہے کہ ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کا دل جلائے۔ یہ لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہماری سورہ حجرات آئے گی، 49 نمبر کی سورت، اس کو ہم افطار کے بعد مکمل کریں گے، مغرب کے بعد پھر یہ سپارہ مکمل ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ حسین بھائی یہاں پاز کر دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 26واں سپارہ ہمارا چل رہا ہے حامیم، اور سورہ حجرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت ٹوٹل اس میں 18 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 49 نمبر کی صورت ہے۔ اس کے بعد ہماری انشاءاللہ ہاف سینچری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ 50ویں نمبر کی صورت اگلی ہوگی، یہ 49 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یقین جانو کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ اے پیغمبر، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ اور یہی ساری باتیں ایک ٹیم لیڈر کے لیے بھی رسپیکٹیبل ہوں گی۔ یہ لیڈر کے پرسپیکٹیو سے بات ہو رہی ہے، خصوصی طور پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ہے، لیکن اب یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا۔ نبی پاک تو دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اوریجنلی اگر یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے ہے تو یہ سب کی ہدایت ہے، یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے آپ کو یہ میسج مل رہا ہے کہ جو تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، ادھر تم نے اپنی رسپیکٹ کا دامن چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہی ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یعنی سنی سنائی بات کے اوپر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یار وہ عثمان نے تو عمر بھائی آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی، یار عباس نے یہ بات کہہ دی، یار وہ فرحان نے تو یہ بات کہہ دی۔ تصدیق کریں بات کی، اس کے بعد یہ نہ ہو کہ بھائی سنی سنائی بات پہ فرحان بھائی کی چترول ہو گئی، بھائی چل بھائی ₹1,00,000 کا جرمانہ۔ صحیح ہے، تو تحقیق کر لی جائے۔ پھر اسی طریقے سے جو آج کل سوشل میڈیا پہ فیک نیوز پھیل رہی ہے، یہی ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اب یہ میڈیا جتنا بھی ہے تو فاسق ہے نا، جھوٹا ہے یہ۔ اب یہ میڈیا تمہارے سامنے کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ دو ٹیمیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی تو دو گروہوں میں، اور یہ ہم نے پڑھا تھا نا بہترین ایمان کی نشانی، وہ جو حدیث ہم اس دن پڑھ رہے تھے کہ وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، ابھی ذہن سے نکل رہا ہے، وہ کسی کو یاد ہے وہ جو ہم نے پڑھی تھی؟ آج روزہ اور زکوٰۃ سے افضل امر بتاتا ہوں، حضور نے فرمایا۔ یہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جو ہم نے حدیث اس دن مشکات سے پڑھی تھی کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے میں بڑا عمل بتاؤں، وہ جو دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے، اتنا بڑا عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو صلح، دو اگر گروہ لڑ پڑے
تو دونوں غلط کام کر رہے ہیں, دونوں جی سی ایف سے فارغ ہو گئے, دونوں جہنم میں جا رہے ہیں. اب دونوں کی صلح کرانا بیسکلی ان کو ہمیشہ کی جہنم سے بچانا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. یرحمک اللہ, یرحمک اللہ. حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ تمام, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے دیکھو کھانے سے نفس کو کیسی حرارت ملتی ہے. اس سے پہلے ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. افطار سے جو حرارت ملی ہے نفس کو. حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے. تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہ اللہ کا قانون کہہ رہا ہے, اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. بھائی ماں کے پیٹ سے نکلنا بھائی بھائی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی بھائی بناتا ہے. بھائی جان, ماں کے پیٹ سے نکلنے والا اگر وہ کفر کر لے گا تو وہ تمہارے لیے وہ افضل نہیں ہے, تمہارے لیے تمہارا وہ بھائی ہے جو بھائی کلمہ گو مسلمان بھائی ہے. ہو گیا بھائی, تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو میں نے تمہیں اگر اپنا چھوٹا بھائی بولا تو کوئی اس میں عجوبہ بات تھوڑی کری میں نے. بھائی آپ کلمہ گو مسلمان ہو, بھائی آپ میرے بھائی ہو. بھائی پہلے ہو, بعد میں ہے باقی ساری چیزیں. اور بھائی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے گا, دوسرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے گا. تو بھائی جس اپروچ کے ساتھ, دیکھو میں نے اپنا کام زندگی میں کیا, اللہ نے مجھے تھوڑا بہت دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی اپروچ کے ساتھ چلو. وہ کیا ہے, وہ زیرو سے ہے. اس میں بیسک کی لالچ نہیں ہو. یہ نہیں ہے کہ اس میں 2 پیسے مجھے بچ رہے ہیں. بیسک اگر تم لے رہے ہو تو بیسکلی تمہارا تکیہ اس بیسک پر آ گیا نا. لیکن اگر تم بیسک نہیں لے رہے تو تم زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہو. تو اگر تمہارے اندر زیرو سے سٹارٹ کرنے کی ولنگنس ہے تو زیادہ سے زیادہ تمہیں زندگی میں نقصان ہوگا تو کیا ہوگا, زیرو پہ ہی آؤ گے نا. اگر تمہیں زیرو سے سٹارٹ کرنا آتا ہوگا تو تم دوبارہ سے کھڑے ہو جاؤ گے. لیکن اگر تمہیں 50 سے سٹارٹ کرنے کی عادت لگی ہوگی یا لاکھ روپے سے, تو جب تک تمہیں وہ تھریشولڈ کم سے کم نہیں ملے گا تم کھڑے نہیں ہو پاؤ گے. سمجھ رہے ہو, یہ ہے. ہاں پھر انسان کی فیملی ہوتی ہے, اس کی ضروریات ہوتی ہیں, پھر اس کو ایک کمفرٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کمفرٹ تمہارے کو جو مل رہا ہے تم اس کمفرٹ پہ تو تکیہ نہیں کر رہے. یار 50 تو آ گئے نا, لاکھ روپے تو مل رہے ہیں نا, چلو اب سیل ہو نہ ہو ٹھیک ہے یار, چھوڑ یار, لاکھ تو آ گئے نا. تکیہ کس چیز پر ہے؟ تکیہ اگر تم نے لاکھ روپے مل گئے اور تمہیں آسرا ہے کہ ٹھیک ہے یار سیل ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب تم نے تکیہ توکل اللہ پہ نہیں کیا, تم نے وہ توکل اس لاکھ روپے 50,000 روپے کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ سے نعوذ باللہ بڑا کر دیا ان 50,000 کو. کتنی ٹیکنیکل بات ہے, یہ چیز ہے. تو جب ہم نے اپنی پہلی کمپنی بنائی اور اس کے بعد ہمیں سیٹ بیک ہوا, ہم واپس زیرو پہ آ گئے. زیرو تو نہیں تھا, خیر پیسے تو تھے ہی, لیکن سوچ یہ آئی کہ اللہ پاک اب تو جو محنت کی 2 سال کے بعد ہم واپس وہیں کھڑے ہوئے, اب کیا کریں گے, اب کیا کریں. تو اللہ نے اس وقت ذہن میں ڈالا, اس وقت تو تیرے پاس 1 روپے نہیں تھے, اس وقت لاکھ روپے تھے, آج تو پھر بھی 30-40 لاکھ روپے پڑے ہوئے. جب میں تجھے 1 لاکھ سے 40 لاکھ پہ لے آیا, مطلب 40 گنا زیادہ دے دیا, تو 40 لاکھ کو 40 سے ملٹیپلائی کر کتنا بن جائے گا. یہ ہے, یہ سوچ ایک دم بندہ ریلیکس ہو گیا. تو یہ سوچ بھی آنا اللہ کی توفیق ہے, اللہ کی طرف سے. بھائی اللہ چاہے تو آپ کا دماغ ہی کام نہ کرے. توکل اللہ پر ہوگا, پیسوں پر نہیں ہوگا, ماں باپ پہ نہیں ہوگا, والدین پہ نہیں ہوگا. اب جب ہم دوائی کھاتے ہیں, اللہ و شافی اللہ و کافی, یعنی اللہ شفا دے گا تو دوائی اثر کرے گی, ورنہ دوائی کیا کر سکتی ہے. ہاں اسباب اختیار کرو, لیکن توکل اللہ پر ہوگا. اور اگر اللہ نہیں چاہے تو تم دوائی کھاتے ہو, تمہیں اثر ہی نہیں ہوتا اس کا. یہی مان والو, نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں, اور نہ دوسری عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں. فرحان بھائی, مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں,
اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. سب کچھ آ گیا جی. کیا چھوڑ دیا اللہ پاک نے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں. بھائی ہمیں معاف کر دیں اگر ہم نے آپ کو سامری کہہ کے پکارا ہو. فرحان بھائی اگر آپ کی دل آزاری ہو گئی ہو، معافی چاہتے ہیں ہم آپ سے. دیکھو اگر ہم نے یہ نہیں پڑھا ہوتا تو ابھی بھی ہم جہنم میں جا رہے تھے. بھائی پورے 30 مکمل کرنے ہیں. یہ بات نہیں پڑھی ہوتی تو کیسے پتہ چلتا بھائی بھائی ہے، برے القابات سے نہ پکارو، مرد دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. کتنی باریک بات ہے. باریک ہر باریک چیز آ گئی بھائی. یعنی 26 کے بعد ہم کہتے ہیں سب کچھ آ گیا، اللہ ہی اللہ ہو رہا ہے. ہاں یہ تو ہم پوائنٹ مس کر جاتے ہیں. اس کا مطلب اگلے 4 بھی بہت قیمتی ہیں بھائی. اے ایمان والوں، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور کسی کی ٹو میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. آ گیا جی. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے. اے لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں سے اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے. متقی کون ہے؟ تم سب میں بہتر وہ ہے جو متقی ہو، جس کے اندر تقوی. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی از گاڈس کانشسنس. گاڈس کانشسنس از کہ ہر عمل کو کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ احساس ہوگا تو آپ گڑبڑ کرو گے ہی نہیں. ہاں وہ احساس تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہے تو ہم اگلے کے ساتھ مذاق بھی اڑا لیتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، اس کو برے القابات سے بھی پکار لیتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں. کیونکہ اس ٹائم پہ شیطان ایسا حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کا احساس پھر رجوع بھی کر لیتے ہیں. اور رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ ہے نا استغفار کرو تو اللہ معاف کرے. لیکن اس کے بعد اگر دیکھو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سچی استغفار کی ہے تو پھر وہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ استغفار کر کے وہی کر رہے ہو، پھر استغفار کر رہے ہو، وہی کر رہے ہو، اس کا مطلب اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہو آپ. مذاق تو نہیں ہے نا. یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ تم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ابھی 25 سپارے پڑھنے کے بعد ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ایمان آ گیا ہمارے اندر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے اور کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے. مال اور دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے. یعنی بیوی بچے بھی داؤ پہ لگانے پڑیں گے بھائی، مال بھی داؤ پہ لگانا پڑے گا. اللہ ہمارا دل وہ پیدا کرے، وہ ایمان پیدا کرے کہ ہمارا سارا مال امام مہدی کے لیے اور اللہ کی فوج کے لیے استعمال ہو. آمین. سارا مال اس وقت کے لیے جمع ہو کہ بھائی یہاں پتہ چلے امام مہدی کا ظہور ہو گیا، سارا مال قربان. چلو بھائی ساری ٹیم تیاری پکڑو بھائی، جہاز بک کراؤ. فرحان بھائی، ایمان والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اللہ اور رسول کو دل سے مانا بھی نہیں، شک بھی ہے ہمیں، تبھی تو پیسے پہ تکیہ ہے. مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں کہاں جہاد کر رہے ہیں ہم؟ کوئی جان نہیں قربان ہو رہی، کوئی مال نہیں لگ رہا. وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو مال لگائیں گے، دولت لگائیں گے، اللہ اور رسول کو دل سے مانیں گے.
اے پیغمبر ان دیہاتیوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تو تم پر احسان کرتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں یہ لوگ تو تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، یعنی ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، وقت پہ آنے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ جلدی آ گئے ہو تو احسان نہیں جتلاؤ کہ میں تو جلدی آ گیا، دیکھیں ٹائم سے، بھائی اللہ کی توفیق تھی کہ آپ جلدی آ گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 85 نمبر کی سورت، سورہ قاف۔ قاف، قرآن مجید کی قسم، اللہ اکبر، کس لیول کی قسم ہوگی۔ اب آگے کیا آ رہا ہے؟ ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھلا کیا ہم مر کھپ جائیں اور مٹی ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے، ہمیں ان کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رکھنے نہیں ہیں، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ کے لنگر ڈال دیے ہیں اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بر تہ خوشے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں۔ اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی۔ بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، نیز قوم عاد اور قوم فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، اور اصحاب الایکہ اور تبا قوم نے بھی، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے میں نے جس عذاب میں ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ اس سر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں۔ اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان سب سے بھی ہم خوب واقف ہیں، ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کیا سن رہے ہو بھائی ابراہیم؟ چھوڑ دو جانی۔ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ چھوڑ دو ابراہیم، چھوڑ دو بیٹا کچھ، ہاں چلو دیکھ لو، ہم رک جاتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نہیں، مسئلہ نہیں ہے، ہم رک جاتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہو یار، امام صاحب ہو ہمارے۔ انسان کوئی لفظ بیان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار، اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ اور اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھٹکتا تھا اور سور پھونکا جانے والا ہے، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا، یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ حکم دیا جائے گا، تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا، جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی تھا، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا۔
جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، معبود بنا رکھا تھا اللہ کے علاوہ، پیسے کو، والدین کو، اولاد کو، بہن بھائیوں کو، گاڑی کو، بنگلے کو، کاروبار کو، کہ یہ مجھے بچا لے گا. لہٰذا اب تم، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا. 1 to 1 بات ہو رہی ہے سر، 1 to 1 بات ہو رہی ہے. میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اب 1 to 1 اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے بھائی. وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے. وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے. اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی. انشاءاللہ آمین اللہم آمین. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو، جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو. دیکھے بغیر ڈرنا ہے بھائی، یہی تو ڈرنا ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر دیکھ لیا اور ڈر گئے تو پھر کیا، وہ تو دیکھنے کے بعد تو سب نہیں ڈرنا ہے. اور اگر غور کرو تو اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ ہی نظر آتا ہے. جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے، تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا. ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے. اللہ اکبر غفار بھائی. اور ان مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے. کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ یقیناً اس میں شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے. حاضر دماغ یعنی کانشسلی سوچے، غور و فکر کرے. اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری. لہٰذا اے پیغمبر، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، یعنی فجر سے پہلے بھی اور عصر سے پہلے بھی. عصر پہ مغرب سے پہلے، یعنی تہجد سے فجر تک اور عصر سے مغرب تک. ٹھیک ہے جی. اور ظہر سے عصر تک ہم کرا رہے ہیں آفس میں. فجر آپ کر کے آئے، ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب بھی، عشاء تک بھی، اللہ کے حکم سے. اللہ ہماری بھی نیک قبول کر لے بھائی. اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی. اور ذرا توجہ سے سنو، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخرکار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے. اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے. جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. قرآن کے ذریعے نصیحت کرنی ہے بھائی، اپنا چورن لے کر ہی نہیں آنا. اپنی تفسیر کی اتنی ٹناٹن کتابیں بھائی، یہ اتنی باریک کتاب ہے کہ یہ تو کہہ رہی ہے کہ بھائی برے القابات سے نہ پکارو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ بات تک کہہ دی بھائی. یہ تو حسیب بھائی ہمارے آج کے مہمان ہیں، چیف گیسٹ، ان سے پوچھیں گے کہ ابھی تک ان کو کون سی بات 1+1 مشکل لگی. بھائی کی کیا ایج ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ؟ حبیب اللہ. واہ حبیب اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. حبیب اللہ بھائی، اس میں کوئی بات مشکل لگی آپ کو سمجھنے میں؟
13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے مجھے سب سمجھ میں آ گیا. سر یہ ہے اللہ کی کتاب. یہ جو کہتا ہے نا کہ یار بایولوجی پڑھنے کے لیے، میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے، فائنینس پڑھنے کے لیے، اکاؤنٹس پڑھنے کے لیے تو مجھے استاد چاہیے، تو کیا اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے استاد کے بغیر سمجھ لو گے؟ او بھائی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میتھمیٹکس، بایولوجی، MBBS، اکاؤنٹس، فائنینس پڑھنے کے لیے، CA کرنے کے لیے تمہیں استاد چاہیے اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی استاد چاہیے، اس کا مطلب تم نے انسان کی لکھی ہوئی کتاب اور اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کو، اللہ کی کتاب اور انسان کی کتاب کو برابر کر دیا. انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو سمجھنے کے لیے انسان چاہیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے انسان نہیں چاہیے، اللہ چاہیے. اللہ چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے آسان بنا دیا. بیسک ہدایت کے لیے آسان ہے. ہاں اب تمہیں ڈیٹیل میں غوطے لگانے ہیں تو پھر جاؤ استاد پکڑو، لیکن 1+1 2 بتانے کے لیے کہ یہ حق ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ ایک 13 سال کے بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھا سر ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے. بڑا دھوکہ ہے. عمریں گزر گئی، بس نسلیں گزر گئی. چلے اب آج استغفار ہو جائے، آج 9 مسلم ہو جائیں ہم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ آج ہی ہمیں اسلام، آج ہی ہم لے آئے اسلام، آج ہی ہمیں ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے. آمین. پچھلے گناہ معاف ہو جائے ہمارے. سورہ زاریات 51 نمبر کی سورت، 60 آیات پر مشتمل. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں. ہواؤں کی قسم، پہلے قرآن مجید کی قسم کے بعد ہواؤں کی قسم. پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے. سچا ہے، اور ان اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا. قسم ہے راستوں والے آسمان کی کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو. اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہے. خدا کی مار ہو ان پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچو باتیں بنایا کرتے ہیں، جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں. پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا. یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم یہ مطالبہ کرتے تھے کہ وہ جلدی آ جائے. متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے. وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے. وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے. اور ان کے مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا تھا. اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. لہٰذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، لہٰذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو. اللہ اکبر. ایسی ہی سچی ہے جیسے تم بولتے ہو. ہے پیغمبر کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا. ابراہیم نے بھی سلام کہا اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں. پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لے آئے. اب دیکھو وہی چیز جو وہاں پڑی تھی یہاں ڈیٹیل آ رہی ہے. اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا. کہنے لگے کیا آپ لوگ کھاتے نہیں؟ اس سے ابراہیم نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. یہ وجہ تھی ڈر محسوس کرنے کی کہ انہوں نے بچڑا پکا کے ان کے سامنے رکھا، وہ کھا ہی نہیں رہے. بتاؤ 26 سپارے پڑھ لیے، 25 پونے 26، ابھی تک یہ بات اب جا کے کھلی ہے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا. اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی کیا ایک بانجھ بڑھیا بچہ جنے گی؟ یہ یعنی حضرت سارہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے بعد بچہ نہیں ہو رہا تھا نا، یعنی حضرت اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد وہ قوم لوط کے پاس جا رہے تھے.
مہمانوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا، بڑے علم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 26 سپارے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ مکمل ہو گئے بھائی۔ اور اللہ یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی جائے گی، ساری رکھ پائے۔ آمین 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 آمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔